بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے کسی کٹر اور ایکسٹریمسٹ انتہا پسند یہودی کو صہیونی کہا جاتا ہے، زیونسٹ کہا جاتا ہے، ایسے ہی جو کٹر عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ان کو صلیبی کہا جاتا ہے، کروسیڈر کہا جاتا ہے۔ وہ صلیبیوں نے کیسے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر حملہ کیا، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا، پھر اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے کیسے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کیسے فتح ہوا اور کیسے بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ مسلمانوں کے کنٹرول میں آنے کے بعد مختلف مسلمان امراء اور الگ الگ بادشاہ اور الگ الگ حکومتیں، خلافتیں قائم ہوتی رہیں اور بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ بنو عباسیہ کی جو خلافت تھی، اس کے زوال کے بعد، اس کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی الگ الگ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، الگ الگ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس بن گئے۔ ان میں ایک سلطنت تھی سلجوقی سلطنت، جن کا فلسطین کے اوپر، شام کے اوپر کنٹرول تھا، اور دوسری طرف جو ایجپٹ ہے، جو مصر کا علاقہ ہے، اس میں ایک رافضی فاطمی سلطنت تھی۔ یہ جو رافضی فاطمی سلطنت تھی، یہ ان سنیوں سے اور سلجوقیوں سے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے ان سے لڑتے رہے۔ تو یہ سلجوقی اور فاطمی خلافتوں کی اور ان سلطنتوں کی جو آپس کی لڑائیاں ہوئی، ان لڑائیوں سے، ان جنگوں سے فائدہ اٹھایا صلیبیوں نے اور مسلمانوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ یہ دونوں جو اسٹیٹس تھے، ان دونوں الگ الگ اسٹیٹس کو، دونوں خلافتوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ 5th سنچری میں، یعنی 493 ہجری اور 1099 عیسوی میں انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا۔ ان صلیبیوں نے، ان عیسائیوں نے بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بیت المقدس کا جو فاطمی گورنر تھا، افتخار الدولہ اس کا نام تھا، اس نے کچھ پیسہ دے کر، کچھ مال دے کر اپنی جان بچا لی اور مسلمانوں کو ان صلیبیوں کے، ان کروسیڈرز کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے وہاں جو تباہی مچائی، مسلمانوں کا جو نقصان کیا، اور جیسے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کی مثال بہت کم تاریخ میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کو تباہ و تاراج کر دیا، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کی انہوں نے بے حرمتی کی، اور جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے اوپر انہوں نے صلیب لگا دی، اور جو وہاں کا سنگن ہے اس کو انہوں نے استبل بنا دیا، گھوڑے باندھ دیے، مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا۔ صلیبیوں نے اس طرح اس بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اس دور میں دو بہت عظیم شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ایسی شخصیتیں جن کے دل میں واقعی بیت المقدس کو آزاد کرانے کی تڑپ تھی، فکر تھی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کی۔ ایک نام تو ہم اکثر سنتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا، لیکن صلاح الدین ایوبی سے پہلے ایک اور مسلمان حاکم تھے، بادشاہ تھے، جن کو نور الدین زنگی کہا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی بھی وہ فکر مند لیڈر تھے، وہ سلطان تھے، وہ بادشاہ تھے، جنہوں نے عیسائیوں سے، صلیبیوں سے الگ الگ موقعوں پر جنگ کر کے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوشش کی، اور بڑی فکر ان کے دل میں تھی، اور بہت کوششیں انہوں نے
اس حوالے سے کی یہ وہ دور تھا جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو ان کی ہمتیں اور بڑھ گئیں. انہوں نے حجاز کے اوپر مسجد نبوی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو ان کو روکنے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت سلطان نور الدین زنگی کا تھا. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ان عیسائیوں سے، ان صلیبیوں سے لڑائی کی، جنگیں کی. رابغ کا ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں وہ فوجیں جمع ہو کر حجاز پر اٹیک کرنا چاہتی تھیں، حملہ کرنا چاہتی تھیں. یہاں انہوں نے اپنی فوجوں کو بھیجا اور ان سے ایسی لڑائی کی، ان کو ایسی شکست دی، ایسا ان کو زیر کر دیا کہ ان میں سے کوئی ایک سپاہی، کوئی ایک فوجی بھی پلٹ کے فلسطین آنے کی ہمت نہیں کر سکا. یہ نور الدین زنگی کا دور ہے. نور الدین زنگی کا دور ختم ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا. جب کنٹرول ان صلیبیوں کے ہاتھوں میں تھا اور بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا تو انہوں نے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، ان کو دبانے کی، ان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی. ایک اور مرتبہ ان صلیبیوں نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جو حاجیوں کے قافلے تھے ان حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا، مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو اس موقع پر صلاح الدین ایوبی نے ان کا پیچھا کیا. اور یہ جو صلیبیوں کا جو لشکر ہے اس میں ایک بڑا نام تھا رینالڈ کا. اور صلاح الدین ایوبی نے ان سے لڑائیاں لڑی، جنگیں لڑی. ان جنگوں میں جو سب سے بڑی، سب سے خطرناک جنگ ہے وہ حطین کی جنگ ہے. حطین کی اس جنگ میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت بدترین شکست ان صلیبیوں کو، ان عیسائیوں کو دی. 583 ہجری میں 1187 عیسوی میں یہ لڑائی ہوئی. حطین کی یہ جو لڑائی، بیٹل آف حطین اس کو کہا جاتا ہے. بہت بدترین شکست کا سامنا ان صلیبیوں کو، ان کروسیڈرز کو کرنا پڑا. 30,000 ان کے سپاہی مارے گئے جس میں یورپ کے بڑے بڑے شہزادے تھے. خود رینالڈ گرفتار ہو کے آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا بہت نقصان کیا تھا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی. یہ جو بیٹل آف حطین ہے، یہ حطین کا معرکہ بہت شاندار معرکہ ہے جس میں ان صلیبیوں کو بدترین شکست ہو. 30,000 ان کے سپاہی مارے گئے اور 30,000 قید بھی ہوئے. اس کے بعد کوئی ایسی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، ان کو ہمت نہیں ہوئی دوبارہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں آنے کی. اس طرح صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کے آس پاس کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. بہت ساری لڑائیاں چھوٹی بڑی خود مسلمانوں سے ان کو لڑنی پڑی، منافقوں سے ان کو لڑنی پڑی، صلیبیوں کے جو حواری تھے، جو ان کے سپورٹرز تھے، ان سے لڑنی پڑی. لیکن ان تمام لڑائیوں میں کہیں تھوڑی سی شکست کھا کے، تھوڑی سی ہار کے بعد صحیح آگے جا کے وہ کامیاب ہوئے. اور یہ جو بیٹل آف حطین ہوا، حطین کا معرکہ ہوا، اس کے بعد تو یوں سمجھیے کہ ان صلیبیوں کی کمر ٹوٹ گئی. حطین کے اس معرکے کے بعد، اس جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے پختہ ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ اب مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. پہلے سے کوششیں تھیں، پہلے سے جنگیں لڑی جا رہی تھیں، پہلے سے آس پاس کے علاقوں کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. اب ایک آخری علاقہ، آخری خواب تھا جو ان کا پورا ہونا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حطین کی اس جنگ کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کیا
اور اس کا محاصرہ کیا گیا، اس کا گھیراؤ کر کے کوشش کی گئی اور اس علاقے کو، بیت المقدس کو، اس شہر کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے گئے۔ ادھر اندر سے لڑائیاں چل رہی ہیں، اندر سے مقابلہ ہو رہا ہے، دروازے کھولنے تیار نہیں ہیں، ادھر سے پورے حملے ہو رہے ہیں، یہاں سے دروازہ نہیں کھلتا، ادھر سے دیوار نہیں ٹوٹتی، تو صلاح الدین ایوبی ایک اور ڈائریکشن میں جاتے، کسی اور جگہ جاتے، وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے۔ ایک لمبی جنگ ہوئی، ایک محاصرہ اور ایک گھیراؤ جو انہوں نے کیا، ایک لمبی مدت تک چلتا رہا۔ جو کرسچنز اندر تھے، جو عیسائی جن کا کنٹرول بیت المقدس پہ تھا، ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ اب ہمارے پاس مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، ہم کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، ہم کوئی ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں اور بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک سیٹلمنٹ ہوا۔ اس طرح 88 سال کے بعد، 88 برس کے بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ تو تقریباً 88 برس، 88 سال تک، 88 ایئرز تک ان عیسائیوں کا، ان صلیبیوں کا بیت المقدس کے اوپر کنٹرول رہا، اور پھر پوری کوششیں کر کے، لڑائیاں لڑ کے، جنگیں کر کے ان عیسائیوں کو، صلیبیوں کو بدترین شکستیں جنگوں میں دے کر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب ایک تاریخ تو وہ ہے، ایک کامیابی تو وہ ہے جو ان صلیبیوں نے، ان کروسیڈرز نے حاصل کی، بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں لیا تو پورے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ لیکن ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے لوگوں پر، عیسائیوں پر، صلیبیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، کسی کو مارا نہیں گیا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ان کو صرف یہ بولا گیا کہ تم تھوڑا سا مال دے کر یہاں سے آزاد ہو سکتے ہو، تم اپنے ملکوں کو جا سکتے ہو، تم اس علاقے سے نکل سکتے ہو، تمہیں صرف فدیہ دینا ہے، تمہیں تھوڑا سا تاوان، چالان کے طور پر ادا کرنا ہے اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے عیسائی تھے جو وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے، ان کے بھائی الملک العادل نے خود اپنی طرف سے ان عیسائیوں کا فدیہ ادا کیا تاکہ وہ آزادی سے اس علاقے سے نکل سکیں، اس علاقے کو چھوڑ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد اقصی میں گئے اور وہاں وہ ممبر رکھوایا جو ممبر نور الدین زنگی نے تیار کروایا تھا بیت المقدس کے لیے۔ ان کا خواب تھا، اس خواب کو صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو پاک صاف کر دیا اور مسجد اقصی، بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ یہ بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے جو میں نے آپ کو بہت شارٹ انداز میں سنانے کی کوشش کی ہے، ورنہ اگر آپ اس پوری ہسٹری کو پڑھیں گے، صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کو پڑھیں گے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ان کا ایمان تھا، کیسی ان کی حکمتیں تھیں اور کس کس انداز میں انہوں نے جنگیں لڑی اور ایسے طاقتور ملکوں کو، ایسی طاقتور فوجوں کو، لشکروں کو انہوں نے شکست دی۔ آپ تفصیل سے کبھی وہ تاریخ پڑھیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت المقدس دوبارہ فتح ہو گیا اور جو کرسچنز کی اور صلیبیوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ حکومت بھی یہاں سے ختم ہو گئی۔ اب جب بیت المقدس فتح ہو گیا، تاریخ تو یہیں تک ہے بیت المقدس کی، لیکن اس کے بعد چونکہ فتح کرنے والے صلاح الدین ایوبی ہیں اور صلیبیوں سے اس علاقے کو، اس بیت المقدس کو حاصل کیا گیا تھا،
اس لیے جو یورپین کنٹریز تھے، جو دوسری عیسائی سلطنتیں تھیں، جو صلیبی سلطنتیں اور حکومتیں تھیں، ان کے اندر ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی اور دوبارہ حملہ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے اور انگلینڈ ہے، یہ الگ الگ ملک جو ہیں، ان سب ملکوں نے مل کے ایک بڑا لشکر 6 لاکھ کا لشکر تیار کیا، دوبارہ اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے، دوبارہ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ پورا 6 لاکھ کا لشکر بیت المقدس کی طرف رخ کرتا گئے۔ قریب آنے کے بعد الگ الگ علاقوں پر انہوں نے قبضہ کرنا، الگ الگ علاقوں پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ جیسے ایک علاقہ ہے عکا، جس کو آج کل ایکر بھی کہا جاتا ہے، آج کل وہ اسرائیل کا ایک سٹی ہے، اس شہر پر انہوں نے حملہ کیا اور وہاں کی آبادی کا، مسلمانوں کا نقصان کیا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے اس ایریا کو بچانے کے لیے، اس علاقے کی حفاظت کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کو باہر سے کہیں مدد نہیں مل رہی تھی۔ اس علاقے کو، بیت المقدس کو کنٹرول کرنا گئے، آس پاس کے علاقوں کو سنبھالنا گئے، یہاں بھی فوج رکھنی گئے اور ادھر بھی فوج کے ذریعے سے ان علاقوں کو بچانا گئے۔ تو لڑتے لڑتے آخر میں آپس میں یہ جو باہر سے صلاح الدین ایوبی کا لشکر تھا، اندر کے جو لوگ تھے، یہ لوگ آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گئے، جس کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے اور اس علاقے کے لوگوں نے اس صلیبی لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔ وہ جو صلیبی لشکر تھا، وہ جو عیسائی لشکر تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، بڑے بڑے حکمراں جن کو کنگ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس ایکر کے علاقے کو، عکا کے اس علاقے کو کنٹرول کیا اور آگے بڑھے تو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ان عیسائیوں سے، ان صلیبیوں سے مسلمانوں کی ایک بہت خطرناک سمجھیے اور بڑی زبردست لڑائی ہوئی۔ اس علاقے میں جہاں اسقلان کا ایک علاقہ گئے، اس علاقے میں لڑائی ہوئی اور ارسوف کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں سب سے بڑا معرکہ، سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، لیکن یہ علاقے آہستہ آہستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کنٹرول سے نکلتے چلے گئے۔ ارسوف کا علاقہ بھی نکلا اور اسقلان کا علاقہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی واپس ہوتے ہوئے خود تباہ کر کے بیت المقدس آئے، تاکہ ان کو یہاں کچھ بھی نہ ملے اور کسی قسم کی کوئی ان کو کامیابی ہاتھ نہ آئے۔ ان علاقوں سے گزر کے یہ جو صلیبی لشکر گئے، 6 لاکھ کا لشکر بیت المقدس کے قریب آیا اور انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی اور پورے بیت المقدس کا گھیراؤ کر کے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پورے انتظامات کر رکھے تھے۔ ایک لمبی لڑائی دوبارہ چھڑی اور ایک عرصے تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن ان مسیحیوں کو، ان صلیبیوں کو سوائے وہ جو عکا شہر تھا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اسقلان تو ہاتھ سے پہلے ہی نکل گیا تھا، وہ تباہ برباد ہو گیا تھا۔ ایک عکا شہر ایسا تھا جو ان کے کنٹرول میں آیا، ان کے ہاتھ میں آیا۔ جب صلیبیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، تو وہ ہمت ہار کے واپس ہو گئے۔ انہوں نے سیٹلمنٹ کر لیا، یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم نے جن علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا گئے وہ علاقے ہمارے رہیں گے اور بیت المقدس تمہارا ہی رہے گا، مسلمانوں کا ہی رہے گا۔ یہ جو لڑائی ہوئی اس کو تیسری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو کروسیڈرز ہیں، صلیبی ہیں، ان کی طرف سے لڑی جانے والی یہ تیسری صلیبی جنگ ہے، جس میں صلاح الدین ایوبی نے 6 لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کیا، بیت المقدس کی حفاظت کی اور بیت المقدس کو دوبارہ ان کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی مختصر سی تاریخ ہے۔ ان کے دور میں بیت المقدس کے ساتھ جو حالات پیش آئے، فتح ہوا اور دوبارہ اس کو کنٹرول میں لینے کے لیے
सलीबियों ने जो कोशिश की, जो तीसरी सलीबी जंग हुई, उसका तस्करा हमने आज की वीडियो में सुना है। फिर एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 800 बरस तक मुसलमानों के कंट्रोल में ये रही, फिर कैसे दोबारा इसराइल और यहूदियों के कंट्रोल में गई, ये इंशाअल्लाह आगे की हिस्ट्री, आगे की तारीख़ है जो हम आगे की वीडियोस में आपके सामने पेश करेंगे। एक बहुत ईमान अफरोज़ ये तारीख़ सलाहुद्दीन अय्यूबी की है। इसको सुनिए, दूसरों को सुनाइए, और भी इसके सिलसिले में जो डिटेल्स हैं तारीख़ में, हिस्ट्री में, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें।